بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس وحی کی روشنی میں تعلیم دے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، جیسے کہ یہ مضمون سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں بیان ہوا، جس کو میں نے قراءت کی ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، یعنی یہ کتاب الہی ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ انزلناہ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ الظلمات جمع ہے ظلمتن کی، یعنی ایک اندھیرا نہیں ہے، متعدد اندھیرے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اندھیرا اور سب سے بڑی ظلمت وہ ہے جہالت۔ جہالت بمعنی لا علمی نہیں ہے، جہالت اسلام کے مقابل ہر نظریہ، فکر، عقیدہ، مذہب کو جہالت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں دور جاہلیت، یعنی وہ دور جس میں وحی نہیں نازل ہوئی، جس میں پیغمبر نہیں آئے، وہ جاہلیت کا دور تھا۔ تو دور جاہلیت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ علم نہیں ہے، دنیاوی علوم ہوں گے، لیکن وہ علم جو وحی کی روشنی میں ہو وہ علم موجود نہیں تھا، تو یہ مراد ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ہر وہ نظریہ اور عقیدہ، فکر و عمل جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اس کے مقابل ہو، وہ جاہلیت ہے، وہ جہالت ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے کہ انسان جہالت میں مبتلا ہو۔ تو جہالت یہی ہے کہ اللہ کا منکر ہو، اللہ کے مقابلے پر اس نے کسی اور کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کے نظام کو اس نے قبول کیا ہوا ہے، کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ سب کا سب جہالت ہے۔ قرآن آیا، قرآن نے انسانوں کو بتایا کہ لوگوں، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ایک اللہ ہے۔ تو اس جہالت کے اندھیروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں لوگوں کو نکالا۔ اسی ضمن میں دوسری بڑی ظلمت اور اندھیرا وہ ہے شرک، کہ انسان اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں، اس کی عبودیت میں کسی اور کو بھی شریک قرار دے دے۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ ظلمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں
لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف ان کو لے کر آئے، انہیں دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو توحید کی روشنی ملی۔ تیسرا ہے ظلم اور زیادتی، کہ جب وحی الہی نازل نہیں ہوئی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اس اندھیروں میں ایک اندھیرا یہ تھا کہ ہر طاقتور مظلوم پر ظلم کیا کرتا تھا۔ طاقتور قوم کمزور قوم کو دبا لیا کرتی تھی، اسی طریقے سے طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے حقوق غصب کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے افراد میں بھی جو زور آور ہے، جو طاقتور ہے، وہ کمزوروں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ قرآن آیا، قرآن نے لوگوں کو ظلم سے نکالا، انصاف اور عدل پر مبنی نظام انہیں عطا کیا۔ اسی طرح ایک اندھیرا گمراہی کا ہے۔ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان راستہ گم کر دے۔ انسان کے لیے وہ راستہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے رب کو پا سکے، جنت کو پا سکے، وہ راستہ وحی الہی کی صورت میں ہی انسان کو معلوم ہو سکتا تھا۔ لہٰذا وحی الہی آئی اور وحی الہی نے انسانوں کو وہ راستہ دکھا دیا جسے صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بالمقابل جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کا انجام جہنم ہے، چاہے وہ یہودیت کی صورت میں ہو، چاہے عیسائیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ شرک اور کفر کی صورت میں ہو، چاہے وہ نفاق کی صورت میں ہو، چاہے وہ نافرمانیوں کی صورت میں ہو، یہ تمام راہیں اور تمام راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ وہ اندھیرے تھے، ان اندھیروں سے قرآن کی روشنی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو نکالا، انہیں ہدایت دی، اللہ کی معرفت سے آگاہ کیا۔ دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ دنیا میں ان کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حقیقی زندگی کیا ہے؟ جنت اور جہنم کیا ہے؟ ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں آگاہ کیا، تو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو تعریف کیے ہوئے رب کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ راستہ قرآن نے انسان کو بتایا کہ رب العالمین کی طرف جانے کا راستہ توحید کا راستہ ہے، دین اسلام کو قبول کرنے کا راستہ ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو رہنمائی ملے گی۔ قرآن نے انسانوں کی کیسے رہنمائی کی، اس حوالے سے چند آیات کی مختصر تشریح بیان کر رہا ہوں۔ وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین نے یا تو خود تمام انسانوں کو خطاب کیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے پیغام دے دیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا سب سے بڑا پیغام جو تمام انسانوں کو دیا گیا وہ یہ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے عبادت۔ فرمایا گیا اللہ تمہارا رب ہے۔ رب عربی میں پروردگار، پالنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ جو تمہیں پال رہا ہے، تمہاری زندگی کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے فراہم کی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ انسان آج اس دنیا میں جو چیز اس نے بنائی ہے،
جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے یہ سب کے سب زمین سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اسباب اور وسائل استعمال کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے پر گزار رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ لہٰذا وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ حاکم حقیقی ہے۔ لہٰذا فرمایا اس کی عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ دین اسلام کو اول قبول کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کے تمام احکام پر عمل ہو۔ دین اسلام انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک پوری زندگی کے لیے اس دین میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ عقیدہ بھی بتاتا ہے، اللہ کی عبادت، پوجا اور پرستش کیسے کرو گے یہ بھی بتاتا ہے، تمہارے معاملات، تمہارے تعلقات کس طرح ہوں گے، انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ اور برتاؤ کیسا ہوگا۔ اسی طریقے سے انسانوں کے حقوق بتائے ہیں، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور اس کے علاوہ دیگر حقوق جیسے مسافر ہیں ان کے حقوق ہیں، گاہک اور تاجر ہیں اس کے حقوق ہیں، یتیم کے حقوق ہیں۔ یہ سب حقوق قرآن اور سنت میں انسانوں کو بتائے گئے ہیں۔ یہ پورا دین ہے جو اللہ نے دیا۔ تمہارا باطن پاک ہونا چاہیے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اسی طرح دل میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، بلکہ دل میں عاجزی ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ ہی پر بھروسہ ہو، خشیت الہی موجود ہو۔ یہ سب تعلیمات اس دین کے اندر موجود ہے۔ تمہاری گھر کی زندگی، تمہاری بازار کی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہارے انفرادی معاملات، تمہارے اجتماعی معاملات کس طرح ہونے چاہیے، یہ ساری رہنمائی اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے تفصیل سے بیان کی ہے۔ لہٰذا اللہ کی عبادت کا طریقہ یہی ہے کہ اس دین کے مطابق انسان عمل کرے گا۔ اس حوالے سے جو لوگ اس دین کو قبول کر لیتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اس طرح خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ اور عمل کے حوالے سے جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کو قبول کرو گے۔ یہ نہیں کہ کسی دائرے میں اللہ کی عبادت اور کسی دائرے میں نفس کی خواہش پر عمل کرنا، کسی دائرے میں خاندان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کرنا، اور کسی دائرے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا۔ اس طرح کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اطاعت، کامل عبودیت اللہ کو انسانوں سے مطلوب ہے۔ لہذا اس لیے ایمان والوں کو کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار اور تابعدار ہو۔ اور اسی بات کو دوسرے الفاظ میں قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا نماز ہے یہ اللہ کے لیے ہے، قربانی ہے یہ اللہ کے لیے ہے،
پھر تیسری بات بیان کی گئی ہے محیایا، میری زندگی، بغیر کسی استثناء کے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان والی زندگی اللہ کے لیے ہے، مسجد والی زندگی اللہ کے لیے ہے، نہیں، بلکہ مکمل زندگی، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے غیر رمضان ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تمام پوری کی پوری زندگی میں ایک اللہ کی اطاعت ہوگی۔ ومماتی، اور موت بھی آئے تو موت بھی اس حال میں آئے کہ رب کے وفادار ہو، اطاعت گزار ہو، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ تمہارا اسلام اس طرح کا ہونا چاہیے۔ لہذا تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ جب وہ تمہارا رب ہے، جب اس نے تم کو پیدا کیا، جب وہ تمہیں کھلا رہا ہے، جب وہ تمہیں پلا رہا ہے، جب تمہاری ضرورتوں کو وہ پورا کر رہا ہے، لہٰذا وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ نمک حرامی کہلاتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو وہ جو ہے اپنی زندگی میں اس نے ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں مختلف طریقے سے اس نے اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو تنخواہ اور مراعات دے اور ساتھ اس کو ڈیوٹی بتا دے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اب وہ نوکر تنخواہ اور مراعات تو سب لے لیکن ڈیوٹی نہ کرے بلکہ کسی اور کی ڈیوٹی کرے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مالک جس کو تنخواہ اور مراعات دے رہا ہے اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ تم نمک حرام ہو، کھاتے میرا ہو، گاتے کسی اور کا ہو۔ لہٰذا اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پھر تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے، میری اطاعت کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اس طرح خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء، تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز تعریف کیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر لمحے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، خود اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے، اپنے اولاد کے حوالے سے، غرض دنیا کی تمام چیزوں کے حوالے سے انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اس کے مدد کے بغیر نہ اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، نہ مال اور اولاد باقی رہ سکتا ہے، نہ دنیا سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہاری احتیاج نہیں ہے، لہذا تمہارا اپنا فائدہ اسی میں ہے کہ رب کے وفادار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ، مخلص ہو کر کے اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں مزید دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اپنے اجر سے اور اپنی رضا سے تمہیں نوازے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، جسے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں مار دے اور تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، ایسی مخلوق
جو رب کی وفادار ہو، اطاعت گزار ہو، تابع دار ہو. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل اور کوئی گراں نہیں ہے. لہٰذا انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ وفادار اور تابع دار بن جائے، اور اگر نافرمانی اور بغاوت کی روش پر رہے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ اپنے عذاب سے اسے دوچار کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول مقرر ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس، اے انسانو، پیغمبر تم یہ اعلان کر دو، یا ایھا الناس، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ پیغام ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ تمام انسانوں کے لیے آخری ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی جا رہی ہے. اس کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جاؤ گے ہدایت نہیں ملے گی. لہذا فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو، ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ، ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرو. وہ پہلے صدی کے انسانوں کے لیے نہیں تھے، وہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. قیامت تک جو آخری انسان آئے گا اس کے لیے بھی رہنمائی اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں موجود ہے. لہذا فرمایا گیا کہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، توحید کی دعوت پیش کی، مشرکین مکہ نے انکار کیا، بغاوت کی روش اختیار کی. اس حوالے سے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ان انسانوں کو خبردار کر دو. قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر تم کہہ دو، اے انسانو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرے دین کی طرف سے تم کسی شبہ میں ہو کہ میں پیغمبر ہوں کہ نہیں ہوں، اس معاملے میں تمہیں شبہ پڑ گیا ہے اور اس کی وجہ سے تم شرک کر رہے ہو، اس کی وجہ سے بغاوت کی روش اختیار کیے ہوئے ہو، تو یاد رکھو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے جو تمہارے بناوٹی معبود ہیں ان کی عبادت میں نہیں کروں گا. ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا. الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں موت دے گا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار ہے، اس کے قبضہ قدرت میں تم ہو، لہٰذا وہی معبود برحق ہے. اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، شرک اور کفر پر قائم رہتے ہو، تو اس کا خمیازہ بھی تم ہی بھگتو گے. رہ گیا میں تمہارے بناوٹی معبودوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اب تمہارا اپنا فائدہ اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کر لو، دین اسلام کو قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے. نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، لیکن میں تمہارے طریقے پر ہرگز نہیں چل سکتا. اسی طرح سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، لہذا بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، شرک اور کفر کی راہوں پر مت چلو، بلکہ اللہ کے وفادار اور تابع دار بن جاؤ، مخلص بن جاؤ. وہ رب
الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سیدہ حوا، وبث منہما، اور ان دونوں کے ذریعے پھیلا دیے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورت۔ مطلب یہ ہے کہ اول تخلیق انسانی کا آغاز اس طرح ہوا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے حوا پیدا کی گئی، جوڑے کی شکل میں زمین پر بھیجے گئے، اور پھر ان کے ملاب سے ان کی اولاد ہوئی، اور اس طرح اب قیامت تک اسی ملاب کی صورت میں نسل انسانی زمین پر پھیل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرتے رہو اللہ سے، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو۔ لوگ ایک دوسرے سے اپنا حق اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، اللہ کے احکام کی صورت میں ان کا حق دوسرے کے متعلق ہوتا ہے، اور اس حکم الہی کے تحت وہ دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب تم اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے، اللہ کے احکام کا واسطہ دے کر کے دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، تو پھر اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے وفادار بننا چاہیے۔ والارحام، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، دور رہو۔ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات تمہارے درست ہونے چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، تمہارا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے مطابق قیامت میں تمہیں سزا اور جزا دے گا۔ اسی طرح سورہ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانو ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر وانثی، ایک مرد اور عورت سے، تمہاری تخلیق کی ابتدا ایک مرد اور عورت سے ہے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے، وقبائل، اور قومیں بنائی، لہذا تمام انسان آدم کی اولاد ہے، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نسل انسانی مختلف لوگوں کی اولاد ہے، نہیں، تمام نسل انسانی کا ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو سب کا باپ ایک ہی ہے، سب کی ماں ایک ہی ہے، تم سب اسی ماں باپ کی اولاد ہو، اور ہے کہ تمہارے درمیان یہ قومیں اور یہ قبیلے اور یہ خاندان یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ کس لیے بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ یہ تعارف کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے۔ اس کے لیے یہ قومیں، قبیلے اور ذات بنائے گئے ہیں، اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے لگو، نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تمہیں ایک دوسرے سے تعارف اس کے ذریعے حاصل ہو۔ یہ معیار فضیلت نہیں ہے کہ کوئی کسی خاص قبیلے سے ہے، کوئی کسی خاص قوم سے ہے۔ قبیلہ اور قوم معیار فضیلت نہیں ہے، بلکہ معیار فضیلت فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ ہے معیار شرف کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا وفادار ہے،
اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، مخلص ہو کر کے اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، ایسا شخص اللہ کے ہاں معزز ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کا خبردار ہے، لہٰذا ذمہ دارانہ زندگی گزارو، وہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فرمایا سورہ الحج میں، یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ تمام انسانوں کو خبردار کیا گیا کہ اے انسانو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد قیامت وقوع ہوگی، اور قیامت کے بعد پھر آخرت کا دور شروع ہوگا۔ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ اس دوسرے جہان میں دیا جائے گا، لہذا اس سے پہلے قیامت واقع ہوگی، اور یہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا شیء عظیم، ایک بڑی چیز ہے، ایک ہولناک چیز ہوگی، لہذا غفلت کی زندگی نہ گزارو، بلکہ ذمہ دارانہ زندگی گزارو، رب کے وفادار بن کر کے رہو، تابع دار و مخلص بن کر کے رہو۔ سورہ فاطر میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اے انسانو، اگر تم نے مجھ پر ایمان لے آئے، میرے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لیا، میرے پیغمبر کی اطاعت کر لی، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اپنی رضا عطا کروں گا، دائمی جنت تمہیں عطا کروں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے، بغاوت کی روش پہ جاؤ گے، کفر اختیار کرو گے، تو اس صورت میں پھر میں تمہیں جہنم میں دھکیلوں گا، سخت عذاب سے دوچار کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے قرآن میں کیا ہے۔ تو فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، قیامت نے واقع ہونا ہے، آخرت نے وجود میں آنا ہے، تمام انسانوں نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یا تو ان کو رب کی رضا ملے گی یا رب کی ناراضگی ان کے حصے میں آئے گی، لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ آج بظاہر تم دنیا میں رنگینیوں کو دیکھتے ہو، یہاں کی دلچسپیوں میں گم ہو جاتے ہو، مگن ہو جاتے ہو، یاد رکھو یہ سراسر دھوکہ ہے، اس کو دوام نہیں، استحکام نہیں، ہمیشگی نہیں، بلکہ اس نے ختم ہونا ہے، لہٰذا دنیا کی اس ظاہری شان اور شوکت سے کہیں تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنے مقصد زندگی سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کو بھلا نہ دینا، اللہ سے تمہارا تعلق ختم نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز دھوکہ نہ دے دے۔ بڑا دھوکے باز شیطان ہے، وہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ اس کا دھوکہ دینا کیسا ہے؟ وہ یہ پہلے مرحلے میں وہ یہ دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، بلکہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان دہری بن جاتا ہے، لا مذہب بن جاتا ہے، سیکولر بن جاتا ہے۔ یہ پہلا وار ہوتا ہے شیطان کا، جو اس کا شکار ہو گئے وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور جو اس وار سے محفوظ ہو جائے اور وہ اقرار کرتے کہ نہیں، معبود موجود ہے، الہ موجود ہے، خالق موجود ہے، بغیر خالق کے کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، گویا کہ اللہ کو تسلیم کر لے، تو ان کو پھر شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ موجود ہے، وہی معبود ہے، لیکن اس نے اپنا کام مخلوق میں تقسیم کیا ہوا ہے، کوئی بارش دیتا ہے،
کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، ان کو راضی کرو، ان کی پوجا اور پرستش کرو، ان کے سامنے نظر و نیاز رکھ کرو، ان کے نام پر قربانی کرو، ان کو راضی کرو، اس کے ذریعے تمہارے یہ چھوٹے کام حل ہوں گے، یہ تمہارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں۔ یہ دوسرا دھوکہ ہوتا ہے، اور جو لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مشرک بن جاتے ہیں یا کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنے لیے الہ بنا لیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بجائے کسی اور کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ شیطان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تیسرا دھوکہ شیطان کا یہ ہے کہ جو موحد انسان ہو، توحید اس نے قبول کر لیا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کو بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ تم بڑے نیک ہو، تم بڑے پارسا ہو، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، لہذا مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان اگر اس کی بات کو مان لیتا ہے، نتیجتاً وہ تباہ ہو جائے گا، نتیجتاً وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اور جو انکار کر دے کہ نہیں میں گناہ گار ہوں مگر رب کا بندہ ہوں، میں عاصی ہوں مگر رب کی اطاعت کروں گا، اور موت تک میرے پر لازم ہے کہ میں رب کا وفادار رہوں، لہذا شیطان مختلف طریقے سے انسانوں پر وار کرتا ہے، تو فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اللہ کے حوالے سے بڑا دھوکے باز دھوکہ نہ دے دے، اس کے دھوکے سے بچو گے۔ سورہ یونس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ قرآن مجید کی صفت موعظہ بیان کی گئی۔ موعظہ عربی میں اس کلام کو کہتے ہیں جو اپنی سچائی کی وجہ سے، جو اپنی حقانیت کی وجہ سے، جو اپنے انداز کلام کی وجہ سے، جو شیریں بیان کی وجہ سے، جو حقائق کی وجہ سے اس قدر تاثیر رکھتی ہے کہ اگر قلب سلیم رکھنے والا اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ یقیناً اس کو قبول کر لے گا، وہ یقیناً اس پر ایمان لے آئے گا۔ تو یہ قرآن موعظہ ہے، دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دینے والی کتاب ہے۔ دوسری صفت بیان کی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ قرآن شفا ہے۔ شفا ایک بیماری کا وہ ہے کہ جو انسان ظاہری طور پر جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ دوائی دیتا ہے، وہ پرہیز بتاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان شفا پا لیتا ہے۔ دوسرا قسم کا مرض وہ اس کے روحانی امراض ہے۔ روحانی امراض میں یہ ہے کہ وہ شرک اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، تکبر میں مبتلا ہو، حسد میں مبتلا ہو، غرور میں مبتلا ہو، بخل اور حرص میں مبتلا ہو۔ اس قسم کے روحانی امراض کا علاج قرآن ہے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کا جو دلوں کو لگتی ہے، یعنی روحانی امراض کا علاج قرآن ہے۔ تو دوسری صفت قرآن کی بیان کر دی۔ پہلی صفت یہ کہ یہ موعظہ ہے، دوسری صفت یہ کہ شفا کا ذریعہ ہے، تیسرا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے، اور چوتھا یہ کہ یہ قرآن رحمت ہے۔ لیکن کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ یہاں پر خاص ہدایت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی رضا کا راستہ، جنت کا راستہ، نہ صرف یہ کہ قرآن دکھاتا ہے بلکہ اس پر چلا کر کے ان کو جو ہے رب کی رضا،
دلا دیتا ہے، جنت دلا دیتا ہے۔ اس معنی میں یہ ہدی للمتقین ہے، ہدی للمؤمنین ہے، اور رحمت للمؤمنین۔ یہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو مانو گے، اس قرآن کی تلاوت کرو گے، اس قرآن کو سمجھو گے، اس قرآن کے مطابق عمل کرو گے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق بناؤ گے، اپنی اجتماعی زندگی میں قرآن کے احکام کو نافذ کرو گے، دنیا کے انسانوں کو قرآن کا پیغام دو گے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، تمہیں سکون حاصل ہوگا، تمہیں اطمینان حاصل ہوگا، تمہیں دنیا کی نعمتیں ملیں گی، باعزت باوقار قوم کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارو گے، تمہارا رعب ہوگا، تمہارا دبدبہ ہوگا، تمہاری شان اور شوکت ہوگی۔ یہ ساری کی ساری رحمت ہے دنیا کے اعتبار سے، اور یہ رحمت آخرت میں بھی ہوگی کہ آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب یہ قرآن بنے گا۔ تو فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ لہذا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اس پیغمبر کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس پیغمبر کے ساتھ اتاری گئی، مراد قرآن ہے۔ جو یہ کام کریں گے أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا قرآن کی اتباع ضروری ہے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور یہی بات سورہ الاعراف میں اس طرح بیان کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ فرما رہا ہے پیروی کرو اس وحی کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ عافیت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے، قرآن کی پیروی کی جائے۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن وہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ پیغمبر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ لہذا فاتبعوہ، اس قرآن کی پیروی کرو، جو عقیدہ تمہیں بتائے اس کو قبول کرو، جس طرح عبادت کا طریقہ بتائے اس طرح عبادت کرو، جس طرح زندگی گزارنے کے احکام اس نے تمہیں بتائے ہیں اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرتے رہو، پرہیزگار بن جاؤ اگر یہ کام کرو گے، لعلکم ترحمون، اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رضا اور جنت تمہیں حاصل ہوگی۔ یہ وہ پیغام قرآن ہے جو تمام انسانوں کو دیا گیا ہے، اس پیغام پر عمل کے نتیجے میں ہی فلاح انسانوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔